من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کیا ہم سب جانتے ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ پہلے دن سے لے کر رمضان کے آخری دن تک، سورج غروب ہونے تک اس دعا کو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ایٹ لیسٹ آج فرسٹ نائٹ جو طاق راتے ہیں اس سے لے کر جب تک رمضان کا سورج رہے، آپ دیکھیں تو اس دعا کو ہمیں سب کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس ہمیں بھی تو معاف فرما دے، آمین۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، ایک لمحہ بھی، اور اس دعا کو ہم سب بار بار پڑھتے رہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو معاف کر دیا، سبحان اللہ، تو ہم کامیاب ہو گئے، ہم ان لوگوں میں شامل ہو گئے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، بس کامیاب ہو گئے، ہوتے ہیں یا ہو گئے وہی جو کہ مومنون ہیں۔ تو اللہم اجعلنا منہم، یہ بات بار بار اللہ کو دہرا کے، اللہ کو پیش کر کے، اللہ کے آگے گڑ گڑا کر اگر ہم مانگتے رہے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر، تو اللہ سے امید رکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنون میں شامل کر دے گا جو کہ اللہ نے قرآن میں جن کی تعریف فرمائی اور بتایا کہ جو مومنون ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ اور فلاح کون سی کامیابی ہوتی ہے؟ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہماری اس محنت پر، تو ہم سب نجات پا گئے اور ہم نے حقیقی طور پر سعادت حاصل کر لی۔ تو کیا یہ مسنون دعا ہے؟ ہاں جی، یہ مسنون دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے نبی، اللہ کے رسول، کہ جب ہم مطلب لیلۃ القدر کو پائیں تو کیا پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو یعنی یہ اتنی اوتھینٹک دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک سے نکلی اور بتائی گئی اور اسی کی نصیحت فرمائی گئی اور امت کو بھی وہی نصیحت کر دی گئی۔ تو اس لیے یہ آج کی رات سے لے کر رمضان کی آخری گھڑیوں تک، آخری رمضان کی آخری گھڑی جب ہو، تب تک ہم سب کے منہ پر یہی ہونا چاہیے کہ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دعا کرنا بھی تم چاہو مگر وقت کم ہو اور دل میں بہت سی حاجتیں ہوتی ہیں، اب جب بھی انسان سوچتا ہے نا کہ میری تو بہت ساری حاجتیں ہیں تو میں ایک ہی دعا یعنی کہ پڑھتا رہوں، تو ابن قیم فرماتے ہیں ان کے دل میں کہ اگر بہت ساری بھی ہوں تو اسی ایک دعا میں جمع کر دو کہ اللہ معاف فرما دے۔ آپ کے دل میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، کوئی کمیاں آپ کو بہت ساری یاد آ رہی ہیں، یا کوئی خواہشات آپ کی بہت ساری ہیں، یا کوئی ضروریات بھی بہت ساری ہیں، کچھ بھی ہے، تو کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا نا، تو جو ہماری حاجتیں اور خواہشیں ہیں وہ بھی بغیر مانگے ہمیں مل جائیں گے، مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ اگر اللہ نے معاف کر دیا۔ یاد رکھیں ہماری تمام چیزیں جو اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، رکی ہوئی ہوتی ہیں، جب مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں، وہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے، ہماری کمیوں کی نتیجہ ہے، ہماری کوتاہیوں کا وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا، ہم نے کثرت سے اس دعا کو پڑھا، سبحان اللہ، اللہ ہم سے راضی ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ ہماری تمام وہ حاجتیں بھی پوری فرما دیں گے۔ تو ہم نے جب اس دعا کو پڑھنا ہے تو اچھے سے محسوس کرنا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ مطلب یہ غفلت والی سچویشن سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اپنے اندر محسوس کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ یس مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت غلطیاں ہو گئیں اور اتنی ہوئیں کہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، تو اللہ بس تو راضی ہو جا، تو مجھے معاف فرما دے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ آپ نے اس طرح ہی بات اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، کیونکہ جب تک ہم محسوس نہیں کرتے کہ معافی مانگ کس بات پہ رہی ہوں، میں نے کیا ہی کیا تھا اور کس سے مانگ رہی ہوں،
آپ جتنے بڑے انسان سے معافی مانگتے ہیں آپ دیکھیں تو آپ کے اندر اتنا ہی شرمندگی اور ایک طرح کی احساسات جنم لے رہے ہوتے ہیں. ڈر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی زیادہ نہ ڈانٹ دیں, پتہ نہیں ایسا نہ ہو جائے. کتنا خوف ہوتا ہے, کتنا یہ ایک عام انسان کی بات ہے. تو اللہ سے اتنے زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ تو انسان تو آپ کے لیے کوئی تھوڑا مہربان ہوگا, کچھ تھوڑا رکھتا ہوگا رتبہ, جہاں اللہ کی شان مبارک دیکھیں, اس کی کبریائی دیکھیں, اور میں اور آپ اس کی مہربانیاں دیکھیں کہ ہم پر کتنی ہیں, ہم اسی کو ناراض کر لیتے ہیں, ہم اسی کے خلاف چل پڑتے ہیں, ہم اسی کے حکم کو توڑ دیتے ہیں, ہم اسی کی شریعت دی گئی ہے جو اسی کے خلاف چلتے ہیں. تو اس سے راضی کیسے ہوگا, پھر وہ ناراض ہی ہو جائے گا نا. تو کتنا رحمان ہے نا کہ وہ ناراض ہو کر بھی ہمارے پر رحمت کرتا رہتا ہے. تو جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم کہتے ہیں اگر وہ مجھ سے ناراض ہوتا تو میرے گھر میں بیٹے بیٹیاں پیدا ہوتے ہیں, یا میرے گھر میں اتنا رزق آتا, یا میرے گھر میں مجھے اتنا بڑا گھر ملتا. ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ رحمان ہے, وہ ان کو بھی دیتا ہے کہ جو ایمان والے نہیں ہیں. تو اس سے ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر وہ ان کو دے رہا ہے تو پھر اس کا مطلب مجھے بھی اسی لیے مل رہا ہے. ادروائز میں تو غلطیوں کا ایک پورا ایک پلندہ بن چکی ہوں. تو مجھے اپنی ہر غلطی پہ کتنی غلطیوں پہ ہمیں معافی مانگنی ہے. ہمارے پاس تو کاؤنٹنگ نہیں ہے, تو اس لیے اس دعا کی بھی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہونی چاہیے. ان گنت طور پر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہم نے اس دعا کو مانگنا ہے. تو معافی کے کئی پہلو ہیں. جب آپ نے معافی کو سمجھ لیا کہ میں نے اپنی معافی مانگنی ہے آج رات, تو اب آپ نے سب سے پہلے اپنے عزیزوں میں احساس کیا نا, تو پھر آپ نے احساس کیا کرنا ہے کہ اللہ میرے اس بدن کو معاف کر دے, میرے اس بدن کو جو ہے راحت دے دے, عافیت دے دے, اس میں کوئی تکلیف نہ آئے, اس میں کوئی پریشانی نہ ہو, مجھے کہیں درد نہ ہو, مجھے کہیں سے تکلیفیں نہ اٹھیں, مجھے کہیں سے ٹیسیں نہ اٹھیں, کہیں مجھے زخم نہ لگیں, اندرونی اور بیرونی. اندر بھی زخم لگ جاتے ہیں, اندر بھی نسور پل رہے ہوتے ہیں انسانوں کے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا, اور کئی تکلیفیں اندر آ رہی ہوتی ہیں کتنا زیادہ, جس کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اسی طرح اس کا برین ہے, اس کی مطلب آپ دیکھیں کہ اس کا برین ہے تو اس کو کتنی نفسیاتی مسائل ہو رہے ہوتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, چونکہ وہ اپنی زندگیوں میں اللہ کے حکم کو توڑ کے اتنا داخل کر چکا ہوتا ہے کہ وہ اس کا دماغ کام کرنا ہی بند کر رہا ہوتا ہے, وہ نیگیٹو چیزیں زیادہ لے رہا ہوتا ہے. تو ڈپریشن آلویز کم ٹو دوز پرسنس ہو آر ویری 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 فار فرام دا قرآن, فرام اللہ سبحانہ وتعالی. کیونکہ قرآن جو ہے یہ تو دلوں کو سکون دیتا ہے, قرآن تو جو ہے یہ تو سکون دیتا ہے. اور آپ دیکھیں دماغی طور پہ پریشان ہونا تو بے چینی دیتی ہے, بے چینی تو ادھر سے آتی ہے, اور سکون جو ہے وہ قرآن سے آتا ہے. کیونکہ یہ قرآن ہی کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد رکھو کہ دلوں کا سکون ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کا ذکر جتنا آپ سنتے ہیں, جتنا آپ قرآن سنتے ہیں, اتنی سکینت آپ پر نازل ہوتی ہے. وہ سکون ہے جو آپ کے روح کو مل رہا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آپ کو پورے کے پورے جسم کو سکینت ملتی ہے. تو ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے, اللہ میرے جسم کو جو ہے تو اس جسم کو بھی معاف فرما دیں جو میں نے تیرے حکم کے بغیر یعنی کہ اس کو استعمال کر لیا. میں نے اپنے ہاتھ تیرے حکم کے بغیر استعمال کیے, تو نے اس لیے نہیں دیے تھے. میں نے اپنا قدم تیرے حکم کے خلاف جا کر یعنی استعمال کیے, تو نے تیرا یہ حکم ہی نہیں تھا. میں نے اپنی آنکھیں, میں نے اپنی تمام تو نے جو میرے اعضاء ہیں تیرے حکم, تو ان کو عافیت دے دیں, تو معاف فرما دیں. تو میرے کانوں کی تکلیف سے بچا لے, میری آنکھوں کی تکلیف سے مجھے بچا لے, میرے تمام جسم کے اعضاء کی جو تکالیف ہیں مجھے ان سے بچا لے. اے اللہ مجھے اس میں عافیت دے دے. عافیت عفو سے ہے نا, جب اس نے معاف کر دیا تو عافیت مل جائے گی. تو اس لیے اے اللہ تو مجھے ہر طرح کی بیماری, جسمانی, روحانی, دماغی, ہر طرح کی بیماری سے مجھے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں, تو مجھے بچا لیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کی دعا کیا ہے, اللہم انی اسألک المعافۃ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ مجھے دنیا میں اور آخرت میں بھی ہمیشہ عافیت سے رکھنا, بچا کے رکھنا. تو سب سے پہلا ہم نے کام مانگا, بدن میں طاقت ہوگی تو نماز اچھی پڑھیں گے, بدن کو عافیت ملے گی, کمر کا درد ہٹے گا تو سجدہ اچھا کروں گی, گھٹنوں کا درد ہٹے گا تو نماز اچھی پڑھوں گی نا, شوق سے بیٹھوں گی نا.
تو وہ چیزیں ہم نے خود ہی خرید لی ہیں، تو اللہ سے معافی مانگیں، تو اللہ کے ہاں تو ہر چیز، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو بڑھاپا ہے اب تو اس نے جانا ہی نہیں، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگیں، اچھا گمان رکھیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ دے کر بھی لے سکتا ہے اور وہ لے کر بھی دے سکتا ہے، تو اس لیے ہم نے عافیت مانگنی ہے۔ یہ عفو کا مطلب کیا ہے؟ میں عفو کا مطلب بتا رہی ہوں، صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ واحد میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اہل القرآن کا یہ حق ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیز کھول کے بتائی جائے، ورنہ یہ عام ہے دعا جی یہ پڑھ لیں، شیئرنگ تو بہت طرف سے آ جائے گی، کیوں پڑھ لیں، کیسا پڑھ لیں، کس طرح کا پڑھ لیں، کب تک پڑھیں، کتنا پڑھیں، تو یہ ساری چیزیں آپ سب کو اچھے سے آنی چاہیے، تو ہم سب کو سمجھ ہونی چاہیے۔ دوسرا، اے اللہ دین کا عفو مانگیں، دین کا عفون مانگ رہے ہیں نا آپ، تو پہلے جسم کا مانگ لیا اور پھر کیا مانگیں گے؟ سیکنڈلی دین کا عفو، کہ اے اللہ کہ میری نیکی اور میری عبادات، مجھے نیکی کی توفیق دینا، مجھے ملتی رہے نیکی کی توفیق، یہ آپ کو دین کا عفوت مل رہا ہے، عفویت مل رہی ہے، یعنی اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ کو دین کے موقع دے رہے ہیں، یہ بھی نیکی کر لو، یہ بھی نیکی کر لو، یہ بھی تم نیکی کر لو، یعنی آپ کے گرد ساری نیکیاں جمع کر دی، وہ سرکل میں گھوم رہی ہیں، آپ نے کبھی ایک پکڑی وہ جمع کرا دی، نیکی کے باکس میں جمع ہو گئی، پھر آپ نے دوسری پکڑی وہ جمع کرا دی، نیکیاں کرنا آسان ہو گیا، ورنہ نیکی کرنا کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، نماز پڑھنی اتنی ہی مشکل، ابھی پڑھی تھی پھر پڑھوں، وضو کرنا مشکل، آپ دیکھیں قرآن پڑھنا کتنا مشکل، بیٹھنا اس سے زیادہ مشکل، اچھا اب کسی سے سبق سن لیں وہ اس سے زیادہ مشکل، کیونکہ مشکل ہوتے جائیں، ہے نا، اتنی مشکلیں پڑھی کہ آسان ہو گئی، ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ اگر آپ اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ مجھے جو ہے دین کی عفوت دے دینا، دین کی عفویت دینا، یعنی آسان لفظوں میں دعائیں مانگیں، اس کے بعد دل میں کیا مطلب رکھیں کہ اللہ مجھے دین کی آسانی دے دینا، مجھے دین میں آسان کر دینا، میرا نماز پڑھنا آسان ہو جائے، میرا روزہ رکھنا آسان ہو جائے، میرا قرآن پڑھنا آسان ہو جائے، میرا حفظ کرنا آسان ہو جائے، مجھے دوسروں کو پڑھانا آسان ہو جائے، مجھے حج پہ جانا آسان کر دے اللہ، مجھے دین کی تبلیغ آسان کر دے، میرے لیے باہر نکلنا کوئی مشکل نہ رہے، مجھے گھر سے رکاوٹ نہ ملے، بچوں سے، شوہر میرے سے رکاوٹ نہ دے، مجھے کوئی بھی میرے لیے پابندی ایسی نہ کر دینا اللہ کہ جس سے مجھے مشکل آ جائے۔ تو یہ ہیں وہ راتیں اور یہ ہیں وہ لفظ، یہ ہیں وہ دعائیں، یہ ہیں وہ لمحات جب آپ نے اللہ کو راضی کر لینا ہے، اور اللہ ہی دے سکتے ہیں آسانی، کوئی دنیا کا بندہ، کوئی دنیا کا رشتہ، کوئی دنیا کی مشکل اتنی مشکل نہیں ہے جو میرے رب سے بڑی ہو، آپ کو اچھے سے پتہ ہے، تو اس کی کبریائی کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اس نے ایک کن کہنا ہے اور فیکون ہو جائے گا، تو اتنی بلیف کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو مجھے ایک تو میری عبادات میں شوق پیدا کر دے، خشوع و خضوع پیدا کر دے، یہ دین میں عفویت ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے اطاعت کرنا آسان کر دے، مجھے کوئی چیز مشکل نہ لگے، مجھے اگر بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں بنانا پروانے پر اللہ کی لعنت ہے تو میرا دل اس سے نفرت کرے، مجھے کراہیت محسوس ہو جائے، مجھے قطن پرواہ نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، اے اللہ میں صرف تیرے سے ڈرنے والا ہو جاؤں، میں اتق اللہ کرنے والا ہو جاؤں، میں اتق الناس نہ کروں۔ اتق الناس کیا؟ تو لوگوں کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گی، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گی، یہ ڈر جو ہے وہ اللہ سے ڈر سے دور کر دیتا ہے۔ ہم ہر کام اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یا پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ نیکی کی ہے، اب جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو میں نے یہ نیکی کی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں آٹے کے تھیلوں کے ساتھ تصویریں بنتی ہوئی، کیونکہ بتاؤ نا لوگوں کو، جا کے لوگوں کا ڈر ہے، انہیں کو بتاؤ میری تعریف کریں، اچھا تو اس نے آٹے بھی بانٹے ہیں، اچھا یہ تو بہت پیاری پرائم منسٹر ہے، فلاں جو بھی ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے نہ لوگوں کی تعریف کے محتاج ہیں، نہ لوگوں کے کسی ڈر کے محتاج ہیں، ہم راضی کرنا ہے رب کو، لوگوں کو بھی اس لیے راضی کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، تو رب کے حکم کے مطابق لوگوں کو راضی کریں گے تو رب مدد کرے گا اس چیز میں، لوگ راضی ہوتے جائیں گے۔ دشمن بھی آپ سے ملنے کی خواہش رکھے گا، جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ بھی خواہش رکھے گا مجھے کہیں مل ہی جائے، میں اس سے کوئی دو باتیں ہی کر لوں، مجھے تو نہیں پتا تھا، میں تو اس کے کبھی قریب نہیں ہوئی، مجھے تو یہ تھا لیکن اب میرا دل چاہتا ہے میں اس کے قریب بیٹھ جاؤں، تو یہ رب ان کے دل میں بھی اتار دے گا، دوستوں کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو کہ یہ بات آپ نے پڑھ، تو نیکی کرنا بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ اللہ سے آپ نے یہ چیز مانگ لی۔ تو
تو اب آپ دیکھیں اور دین کے ساتھ اللہ کے جتنے دین ہیں، ادیان جس کو آپ کہا جا رہا ہے نا، اپنے دین میں آسانی مانگی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ جب دین میں آسانی ہوتی ہے تو آپ کے گناہ مٹتے جاتے ہیں. آپ سمجھیں آپ میں ریزر آ گیا، فرشتوں کے ہاتھ میں ریزر دے دیا گیا، بلکہ بہت بڑا برش دے دیا گیا کہ جسٹ اریز اٹ اریز اٹ اریز اٹ، صاف کر دو صاف کر دو، سب پوری سلیٹ اس کی گناہوں سے جو بھری ہوئی تھی اس کو صاف کر دو. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ معافی تو مانگ رہے تھے ہم، تو اس لیے معاف کر دینا اے اللہ، اور جتنے بھی میں نے ان پر کوئی سزا نہ دینا. آپ دیکھیں کہ اگر جنت لکھی بھی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے دل سے اور نیکیاں بھی کی ہیں اور گناہ بھی جمع کیے ہیں، تو اس کو اتنے گناہوں کو بھگتنا ہوگا جہنم میں، آگ میں اتنا جلے گا اور اس کے بعد اس کو نکالا جائے گا. تو کتنی بڑی دعا اگر آج کر لیں، اللہ جہنم کا منہ ہی نہ دکھانا، جہنم میرے گناہ یہیں پہ معاف کر دینا، مجھے نہ دنیا میں جلانا نہ آخرت میں جلانا. میں تو دنیا کی آگ سے بھی بہت ڈرتی ہوں، اور میں تو آخرت کی آگ سے بھی پناہ مانگتی ہوں. اور دنیا کی آگ کون سی آگ ہے؟ صرف چولہے کی نہیں ہوتی، لوگوں کی باتوں کی بھی بڑی آگ ہوتی ہے جو آپ کو لگ جاتی ہے. آپ کو کسی کی بات چبھ اتنی جاتی ہے کہ آپ دن رات رو رو کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، چاہے گھر کی شوہر سے لے کر کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اور کئی آگ ہوتی ہے کہ مطلب ہے ویسی جنگ کی حالت ہے تو ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، تو کسی بھی طرح گناہوں کی بھی آگ ہوتی ہے جو آپ کو جلا رہے ہوتے ہیں. جو عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں سوتا، آپ دیکھیں حدیثوں کے مطابق آپ نے پڑھا ہے، مفہوم بتاتی ہوں کہ اس کے بستر کے نیچے آگ لگا دی جاتی ہے کہ اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، ساری رات اس کے بستر کے نیچے آگ لگی رہتی، تو وہ اپنے کائنڈ آف جہنم میں جل رہا ہوتا ہے، وہ سویا ہوا نہیں ہوتا جس نے عشاء نہیں پڑھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان آگوں کو بجھانا ہے جو میں نے جلائی ہیں خود. آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ان ساری گناہوں کی معافی مانگنی ہے. تو اگر آپ دیکھیں ڈکشنری ورڈ ہے عفو، یعنی عین فا جس کو آپ بول رہے ہیں، عفون کے ساتھ ہے جو واو کا ایک معنی، یعنی اگر دیکھا جائے ڈکشنری معنی جو لغوی معنی ہوتے ہیں اس میں اس کا مطلب زیادتی کے بھی ہیں، کثرت بھی لکھی گئی ہے وہاں پہ. تو یہ اس کا مطلب یعنی کہ کثرت سے کیا مراد ہے؟ اب ایک اینگل آپ نے سمجھ لیا کہ ہم نے عفون کس بات کی معافی مانگنی ہے؟ پورے جسم سے ہم نے سارے گناہ کیے ہوتے ہیں، ہم نے کٹھی معافی مانگی. عفون فی البدن، آپ نے اپنے پورے بدن کی اللہ سے پہلے معافی مانگی کہ اللہ میں نے اپنی اس انگلی کو غلط استعمال کر دیا سپوز، تو یہ مجھے تو معاف کر دیں. میں نے اپنا اشارہ، ایسی آنکھوں کا ایک اشارہ ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں اس کو دیر نہیں لگتی کرتے ہوئے، ساتھ کسی کو پڑھتا بھی نہیں ہوتا اس نے کیا، مجھے وہ بھی معاف کر دیں، کیونکہ وہ بھی بدن کا ہی تھا نا، آنکھوں سے کیا تھا نا، یا ہاتھ سے کسی کو کر دیا ہوگا اشارہ، تو یہ بھی مجھے معاف کر دے. تو وہ آپ نے مانگ لیا، سارے گناہ جسم آپ نے اپنا صاف کرایا، اس کے بعد اپنی روح کو صاف کرایا کہ یعنی جو میں نے اگلی بات کی ہے، جب آپ نیکی کرتے ہیں تو وہ نیتاً آپ کے اندر سے ہوتی ہے، اور جب وہ چیز آپ کے اللہ کے لیے ہوتی ہے تو ماشاءاللہ آپ کا اندر بھی صاف ہو گیا اور بظاہر جو جسم ہے یہ بھی صاف ہو گیا. اب ہم اس کا دوسرا معنی میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ عفون کا دوسرا معنی ڈکشنری میں جو کیا ہوتے ہیں وہ کثرت کے ہوتے ہیں. اب یہ کثرت سے کیا مراد ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے بھی ہمیں قرآن کا سہارا ضرور ملے گا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یعنی کیا ترجمہ ہے یسألونک، یا وہ لوگ پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، اپنے آیات بھی پڑھی ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دیجئے جو بھی کثرت سے تمہارے پاس ہے اس کو خرچ کر دو، یعنی جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے یعنی کہ جو انسان ہے اس کے مانگی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اگر آپ کے پاس ہیں وہ کثرت والی ہیں تو وہ آپ کے لیے نہیں تھی ساری، یہ اس کی عطا ہے. اب آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے، علم ہے، بہت زیادہ دیا اللہ نے، کثرت سے دے دیا. تو جیسے آپ روز پڑھتے ہیں، جتنا آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے باقی تو اتنا نہیں پڑھ رہے، تو آپ اس کو بانٹ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ دوسروں کو دے رہے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں دینا، بس مجھے پتہ چل گیا، یا آپ دینا کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس کا حکم ہے. میں نے آپ کو قرآن کی یہ حکم ہے، اللہ کی آیت ہے، میں نے آپ کو بتائی کہ جو بھی کہ وہ سوال کر رہے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کر رہے ہیں کیا خرچ کریں. تو اللہ فرما رہے ہیں اے نبی کہہ دیجئے قل العفو، ایک لفظ آیا، ایک عفو، قل کہہ دیجئے. تو جو بھی کثرت سے آپ کے پاس چیز آئی ہے، آپ کا کوئی ٹیلنٹ کثرت والا ہو سکتا ہے، آپ کو بہترین کمپیوٹر آتا ہے، آپ کو بہترین کوکنگ آتی ہے، آپ کو بہترین کچھ بھی آتا ہے، جو بھی آپ کا ٹیلنٹ ہے، جو آپ کو ٹیچنگ آتی ہے، آپ جو بھی سٹیچنگ آتی ہے، جو بھی آتا ہے اس کو خرچ کریں، لوگوں کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے خرچ کریں.
لوگوں کی مدد میں اس کو ڈالیں. یہ نہیں ہے کہ بس میں رکھ کے بیٹھی رہوں. اب جوانی ہے آپ کے پاس، کثرت ہے کس چیز کی؟ طاقت کی. جو جوانی میں طاقت ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی، بچپن میں بھی نہیں ہوتی. ایک جوانی جو ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے، تو اس کو خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں کہ آپ بیٹھ جائیں میں کر دیتی ہوں، یہ افطار میں بنا دیتی ہوں، کلاس میں یہ پڑھنا آپ یہ پڑھا دیں، بس آپ کا اتنا کافی ہے، باقی ریویژن ہے، فلاں چیز ہے، اٹینڈنس ہے، میں کر دیتی ہوں، کیونکہ میں بالکل ینگ ہوں، میرے پاس میرا ویژن ابھی بڑا اسٹرانگ ہے، میری فلاں چیز بڑی ہے، تو میں اس میں اپنا حصہ ڈال دیتی ہوں. اسی طرح اور کوئی چیزیں آپ ہوتی ہیں لائے میں کر دیتی ہوں. تو جو کثرت سے چیز آپ کے پاس ہے اس کو خرچ کر دیں. پیسہ ہے تو خرچ کریں، کس لیے اس کو جمع کر کر کے رکھنے والا بخیل ہے. بینک کالے ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جو غنی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا پرس بالکل خالی ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس سے ادھار نہیں مانگ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب خرچ کر چکا ہے. وہ بخیل تو ہے نہیں کہ اس نے جمع کر کے رکھے ہوں بہت سارے کہ نہیں تو آپ کوئی ادھار مانگ رہا ہے تو اس کو پھر دے رہا ہے، واپس کب کرو گی؟ کر دو گی نا. فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، یعنی کہ وہ دیتا بھی ہے تو یوں کر کر کے دے رہا ہے، تو کیونکہ اس نے جمع کر کے رکھے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی تمہارے پاس زیادہ ہے، کپڑے ہیں، جوتا ہے، جو بھی کپڑ ساسین طاقتوں میں چیک کریں ڈے ٹائم میں اور پھر ان دنوں میں، اور وہ ساری کثرت کی جو چیزیں ہیں وہ نکال دیں، کیونکہ وہ سب خرچ کرنے کا حکم بھی افواہ میں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اس کے مانگی ہوئی چیز سے زیادہ عطا کرنا ہے. اب اس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی آپ سے چیز مانگتا ہے، اس کو ڈر کے اتنا ہی دے رہے ہوتے ہیں. اس کا مراد افواہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کثرت سے دوسروں کو عطا کریں. کھانا کھا کے دینا ہے، فار ایگزامپل 7 والوں کو دینا ہے. جیسے ہم عید قربان پر گوشت دے رہے ہوتے ہیں، 3 پیسز ایک چیز کے اور ایک فیٹ کے، اور بس جاؤ جی. اگلوں کی ہنڈیاں تو پوری بھی نہیں ہوتی. تو جو چیز کسی کو دینی مراد ہے وہ بھی آپ نے آج کہ اللہ میں نے کوئی کمی بیشی کی ہو مجھے معاف کر دینا، کثرت سے دینے کی عادت ڈالیں. یہ بھی افواہ میں آئے گا. ٹھیک ہے. تیسری بات ہے اللہم انک عفو، جو آپ ابھی پڑھے تھے دعا، تو حب العفو فاعف عنا. تو اس کے اندر ہم نے اپنی مغفرت مانگنی ہے کہ اللہ سے مغفرت. اب مغفرت اور عفو میں فرق. اب یہ وہی چیزیں ہیں. مغفرت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے. تیسری بات بڑی اہم یہی ہے کہ مغفرت کیا ہے کہ اللہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یاد رکھیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ نے کوئی بھی گناہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو گناہ نامہ ایک لکھا جا رہا ہے نا، اس کے اندر وہ درج رہتا ہے، وہ اس کے اندر درج رہتا ہے. کیونکہ عفو جب آپ بولتے ہیں بار بار تو اللہ گناہ کو معاف کرنے کے ساتھ اس کو، کتنی پیاری بات ہے، نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. جب آپ نے اللہ سے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، اب وہ گناہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، ابھی وہ مٹتا نہیں ہے. مطلب اس طرح کہ اگر آپ نے صرف یہ کہا مٹے گا کب، یعنی اگر فرض کرو مٹ بھی گیا، اب اگر آپ نے یہ دعا مانگی اس طرح اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، چلیں اللہ تعالیٰ نے بھی، ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر آپ نے دلی طور پر مانگی، شدت سے مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ عفون کی اور زیادہ، اب تو معافی تو ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اور اس کا تکرار کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گناہ تھا وہ نیکیوں میں بدل جاتا ہے. جو اس کی قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، کہاں پہ؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اس کے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں. یعنی اس نے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سارے اس کے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں. اس طرح کا ایک ہوتا ہے خالی مٹا دیا، ایک ہم سے کتنے گناہ ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے کوئی جتنا بڑا گناہ گار ہے وہ تو اتنا بڑا نیکوکار ہو کے نکلے گا اگر اس نے یہ دعاؤں کو کثرت سے مانگ لیا. اگر اس نے ان دعاؤں کو کثرت سے مانگ لیا تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دینا، جو ہم نے کھلے میں کیے، جو ہم نے چھپے میں کیے، جو ہم نے ظاہراً کیے، جو ہم نے جو ہے جلدی میں کیے، جو ہم نے غصے میں کیے، جتنے بھی ہم نے گناہ کیے، نادانی میں کیے، پریشانی میں کیے، اللہ انفرادی طور پر کیے، اجتماعی طور پر اس کی دعوت بھی دے کر لوگوں کو بھی شامل کر دیا. اللہ تو ہمارے سارے ہی مٹا دینا اور ان کو نیکیوں میں بدل دینا. ہم بہت کمزور انسان ہیں، یا اللہ تو ان کو نیکیوں میں بدل دینا. تو آپ نے اس طرح آج دیکھیں یہ عفو کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ مغفرت آپ نے کیسے کروانی ہے.
تو وہ آپ کیونکہ ہماری ماں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی اور کہا تھا کہ رمضان میں شب قدر میں اس کو کثرت سے پڑھنا ہے، تو اس لیے اس دعا کو زیادہ سے زیادہ ہم نے پڑھنا ہے اور اپنے پیاروں کو یاد کرانی ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے، اپنے دوستوں کو بتانا ہے، اور اس بات کو بار بار کہ آپ کو پتہ ہے یہ دعا پڑھنے سے آج آپ کتنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے اور اللہ کو راضی کر لیں گے۔ تو اس نیت سے کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اس بات کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں، اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں شک رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے اور آپ کے گناہ کے جو کیے گئے ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دے اور آپ کی ساری پریشانیاں دور کر دے۔ تو نیکی کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا کہ یہ تو چھوٹی سی ہے، بلکہ ایسا عمل کریں زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے لیے جنت کا پروانہ لکھ دیں کہ اس کو جنت کا پروانہ مل گیا۔ سبحان اللہ، اللہم جعلنا منہم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، آمین یا رب العالمین۔ ان اجری الی اللہ، بے شک ہم سب کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہم قرآن کو کھلا کر کے مبین کی طرح پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جو بھی آیات پڑھی گئی ہم سب کے عمل میں لے کر آئے، آمین۔